اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور صاحب اپنے پروگرام میں بھی پاکستان ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، کراچی منی پاکستان ہے اور اس منی پاکستان کا بنیادی حوالہ اقتصادی شہرت سے جڑا ہے۔ کراچی پاکستان کی کراچی پاکستان کی اقتصادی شہرت تو ہے ہی، لیکن ثقافتی اعتبار سے بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ مختلف کلچرز کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں۔ کراچی کی ایک خاص سوغات، ایک خاص تہوار ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ہے، اور اس بار یہ مشاعرہ پھر ہونے جا رہا ہے۔ بیچ میں کئی مواقع ایسے آئے جب یہ مشاعرہ جو لگاتار ہر سال ہوتا ہے نہ ہو سکا۔ کووڈ کا دور تھا، کچھ پرآشوب دور بھی گزرے جب یہ مشاعرہ نہیں ہوا۔ اس کا آغاز 89 سے ہوتا ہے اس مشاعرے کا، اور اس کے بانیان میں اظہر عباس ہاشمی صاحب، صفوان اللہ صاحب، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، مسعود نقوی صاحب، سلیم جعفری صاحب، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اس عالمی مشاعرے کی ابتدا کی۔ یونیکیرین سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اب یہ مشاعرہ ساکنان شہر قائد والے سنبھالتے ہیں، جن میں سر فہرست نام محمود خان صاحب کا ہے۔ محمود خان صاحب اپنے رفقا کے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے اس تہوار کو سجانے کے لیے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین محترم جمال اظہر اور محترم ندیم ظفر صدیقی کو مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ پھر ایک رنگا رنگ تہوار منانے ہم جا رہے ہیں، تو سرکار سے کتنا آپ کو تعاون ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری ایفرٹس جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سب اپنے وقت نکال کر اس شہر میں ایک رونقیں لوٹانے کا کام ہے جو محمود خان اور ان کے رفقا کر رہے ہیں۔ سرکار سے کتنا تعاون آپ لوگوں کو ملتا ہے؟ جمال صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا، مجھے اور ندیم بھائی کو۔ اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے محفل سجائی اور ہمیں مدعو کیا، اور ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرے کے حوالے سے گفتگو کے لیے خاص طور پہ مدعو کیا۔ سر میں جملہ لگا دوں، شکریہ محمود خان صاحب کا، شکریہ ان کے تمام رفقا کا، شکریہ ہر اس شخص کا جو اس تہوار کو منانے کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ بقدر جثہ ڈال رہا ہے، کیونکہ کراچی میں بہت سخت ضرورت ہے اس طرح کی سرگرمیوں کی۔ جی کنٹینیو۔ جی بالکل، ہر کاسموپولیٹن سٹی میں اس قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں۔ شاید ان کی تعداد ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ خاص طور سے علمی اور ادبی اور ثقافتی پروگرام کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا کلچر فروغ پاتا ہے، نوجوان نسل اس میں سے بہت کچھ سیکھتی ہے، اور پچھلے جو لوگ ہیں، سینئرس لوگ ہیں، وہ اپنے تجربے سے بہت کچھ سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور جس میں ہر قسم کی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خاص طور سے ادب کے حوالے سے، اور ویسے بھی ادب و آداب کے حوالے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ خیر، ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ سرکار کی طرف سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے۔ تو اب اس سوال میں بھی کئی سوال نکلتے ہیں، تو آپ سے تو میں پہلے یہ سوال، آپ کو کس قسم کی مدد کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میں ہر طرح کی، ایک تو لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے آپ کو، چونکہ شہر کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، تو جو مطلب آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی تعاون چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کمشنر کراچی کا بھی تعاون چاہیے ہوتا ہے، آپ کو جو ڈی سیز ہوتے ہیں ان کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی جگہ پہ اس مشاعرے کو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال اس میں ہزاروں کی تعداد میں فیملیز شریک ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے دیکھنے والوں کے لیے ہو کہ جب وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں تو کتنے سیکیور ہیں؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہی سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ اس میں جو شہر کی انتظامیہ ہے وہ بھرپور طریقے سے ہمیں ہر قسم کی مدد، خاص طور سے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ دیتی ہے، چاہے اس میں پولیس ہو، رینجرز ہو یا دیگر ایجنسیز ہوں، اس میں ہر قسم کا تعاون ہوتا ہے۔ ہم اس میں جا کے تمام ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملتے ہیں، ان کو خطوط بھیجتے ہیں، اور تاکہ اس کا احسن طریقے سے انتظام ہو سکے۔ اس میں ہم محمود خان صاحب ہیں اور باقی ہماری ٹیم کے ارکان ہیں جو گاہے بگاہے ان لوگوں سے جیسے جیسے وقت ملتا جاتا ہے
ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے تمام لوگوں کو احکامات جاری کرتے ہیں، جس کے بعد یہ مشاعرہ باحسن و خوبی انجام پاتا ہے. اب جب دیگر اداروں کا نام آپ نے لیا تو میرے خیال سے اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جو عوام کے لیے ہم نے جو سہولتیں رکھی ہوئی ہیں ان اداروں کی مدد سے اور باقی ہماری جو ٹیم ہے ان کی مدد سے. کیونکہ سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے، ایک تو سیکیورٹی کا کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ مشاعرہ دعوت عام ہے، اس کا کوئی ٹکٹ ہے یا اس کا کوئی پاس ہے. تو میں وینس ٹی وی کی مدد سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. صرف آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے تمام سامعین سے کہ اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ ضرور ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ دیگر ایجنسیز بھی ہوتی ہیں تو لوگوں سے وہ سوال کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں داخل ہونے سے پہلے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دکھا دیں. تو اور ایٹ لیسٹ اگر فیملی آ رہی ہے اس میں ماں بہن بیوی بیٹی سب ہیں تو سربراہ کا کم سے کم ایک شناختی کارڈ تو ہونا لازمی ہوتا ہے. تو اس سے آسانی ہو جاتی. آپ ہی کے لیے ہے، ظاہر سامعین کے لیے ہے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو وہ مشاعرہ اور کامیاب ہوگا. تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ ضرور لائیں. اچھا، اب اسی کا اگلا سلسلہ یہ ہے کہ لوگ مشاعرہ گاہ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس میں کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کیونکہ یہ اتنی لمبی طویل پروگرام ہوتا ہے کہ جو شام 7:30 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک جاری رہتا ہے، تو ہم ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. ہم وہاں پہ پنڈال تو موجود ہوتا ہے، اس کے باہر ہم اسٹال لگاتے ہیں جس میں فوڈ اسٹالز بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ گاہے بگاہے اپنا چائے اور دیگر ضروریات یا ریفریشمنٹ پوری کر سکیں. اس کے علاوہ وہاں بک اسٹالز بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کتاب وغیرہ کے شوقین، کتب کے شوقین ہوتے ہیں تو جا کے وہاں سے خرید بھی لیتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک اور چیز ہے جو میں بتاتا ہوں، کیونکہ ایکسپو سینٹر کے اندر ہم یہ مشاعرہ کرتے ہیں اور رات کے وقت ہوتا ہے تو ایکسپو سینٹر کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ تمام بند ہوتے ہیں. تو ہم عوام کے لیے اور سامعین کے لیے خاص طور سے اور حاضرین کے لیے ہم موبائل ٹوائلٹس کا انتظام کرتے ہیں. زندہ باد. میں یہ بہت اہم سوال ہے. چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جی، اور اس میں خواتین کے لیے الگ ہوتا ہے اور مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے وہ سارا انتظام. وہاں پہ انتظام باقی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو گاہے بگاہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے بار بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ تمام سامعین کو، کیونکہ یہ ساری دنیا میں مشاعرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ہم یہ ساری دنیا میں اپنے چینلز کے ذریعے جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے اس کو لائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ آ کے ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے اور ہمیں بھی انٹرنیٹ کا وائی فائی سگنل دے دیا جائے. تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم وہ بھی پرووائڈ کر دیں. تو ہر طریقے کا ہم کوشش کرتے ہیں. خیال رکھیں. بس آپ کے توسط سے سامعین سے ایک گزارش ہے کہ آئیں، ضرور آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، دوستوں کے ساتھ آئیں. کارڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی کسی پاس کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ساتھ شناختی کارڈ ضرور ساتھ لے کر آئیں. محترم ندیم ظفر صدیقی صاحب، تہذیبی روایت کا حوالہ ہے مشاعرہ. یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے اس بار آپ نے کیا عملی اقدامات کیے؟ بہت اچھی بات کی. اور یہ ہم مشاعرہ جو ایک تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں وہ روایت کو زندہ رکھنا بھی اس کا ایک مین مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنی جو یوتھ ہے، نسل ہماری جو آگے جنریشن ہے، اس کو ہم ان چیزوں کو روشناس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں اردو ادب کی کیا ہے روایت، کیا تہذیب ہے. اس دفعہ بھی اور اس سے پچھلے سالوں میں بھی جو ہے وہ ہم نے تمام یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ رابطے کیے اور پھر ان کو ہم نے خطوط بھجوائے کہ وہ اپنی فیکلٹی کے یا اپنی دوسرے اور فیکلٹیز جو اردو کے علاوہ بھی ہیں ان کے طالب علموں کو، ان کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو وہ اس مشاعرے میں جو ہے وہ آفیشلی جو ہے وہاں پہ ان کے اساتذہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ لے کے آئیں. اور انہوں نے اس چیز کو پہلے بھی وہ کیا، بہت ساری بڑی تعداد میں پچھلے سالوں میں بھی جو ہے 2 سالوں میں وہاں پہ جو ہے یونیورسٹی کے طلباء طالبات جو ہے وہ موجود تھے. اس دفعہ ایک اور جو چیز ہم نے کی وہ پہلی دفعہ کی کیونکہ ہم نے پچھلے 1-2 مشاعروں میں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ مطلب لوگوں کا ایک جسے کہنا چاہیے گروپ جو ہے جو کہ دیکھنے سے بظاہر لگا کہ یہ کسی دینی مدرسے کے طالب علم ہیں. اور وہ آئے اور انہوں نے بیٹھ کے مشاعرہ سنا کیونکہ ان کے
مطلب ایک ظاہری بات ہے ان کا ایک فگر، ان کے لباس، ٹوپی اور یہ ساری وہ چیزیں، جس سے اگر قطع وجہ سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ دینی مدرسے کے طلباء ہم نے ہیں. جو لیڈنگ کراچی کے دینی مدارس ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم دین کی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ ان کو دعوت نامہ بھیجا ہے اور ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے. اسی طرح جو سینئر اسکولز ہیں جس طرح بیکن ہاؤس ہے یا سٹی اسکول ہے، تو ان کے ہم نے جو ہے وہ ریجنل ہیڈ جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ لیٹرز بھیجے ہیں کہ آپ اپنی سینئر کلاسز جو ہیں، تو چیز یہی ہے کہ اردو ادب سے جوڑنے کی کوشش ان کو کریں. بچوں کو ہم گھر میں جو ہے اگر اپنے اردو نہیں بولیں گے تو ظاہر ہے ان کو کیسے اردو آئے گی. جہاں اردو کی کوئی محفل ہو رہی ہے تو ہم وہاں ان کو بٹھائیں گے نہیں تو وہ اردو کیسے سیکھیں گے. اچھا جملہ میں یہاں پہ چونکہ بیسیکلی میرا پروگرام ہے پولیٹیکل، تو وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے وہ سرشت میں تو آ گیا ہے نا. آپ جو بات کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کا کہنا یہ ہے، وہ اکثر تقریروں میں یہ بات کرتی ہیں کہ پنجابی یا پنجابی فخر سے نہیں بولتے ہیں، وہ جو ایجوکیٹڈ پنجابی ہیں وہ اپنے گھر میں اردو بولنا شروع کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو آپ کے مشاعرے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اردو کے فروغ کا بھی باعث بن رہے ہیں؟ دیکھیے اب میں اس چیز میں یہ کہوں گا منصور کہ اردو کے فروغ جو ہے وہ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے وہ اردو ہے. جو پنجاب ہے یا یہاں جس طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ صوبہ سندھ میں اسکول میں جو ہے وہ 9ویں کلاس تک جو ہے وہ سندھی زبان جو ہے وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں. پنجاب میں کچھ علاقوں میں ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. کے پی میں جو ہے وہ وہاں پہ پشتو جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو وہ اپنی زبانوں کا وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس سے انہوں نے توجہ ہٹائی ہوئی ہے، لیکن اردو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، جوڑنے والی زبان ہے. تو وہ ایک زبان ایسی ہے کہ جو کہ ہر ایک کو جوڑتی ہے. تو وہ تو آپ فروغ اس طریقے سے یہ دینے کا نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ان کی، اس سے میں یہ کہوں گا کیونکہ میرا پورا بچپن جو ہے وہ پنجاب میں پروان چڑھا ہوں، تو یہ میں اپنے اس 70 کی جو ہے وہ ارلی دہائی کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے فیملی اس وقت بھی تھیں جو کہ پاکٹ منی جو بچوں کو 25 پیسے ملتی تھی، اس دور میں 25 پیسے بہت ہوتے ہوں گے، بہت ہوتے تھے کہ ہفتہ 25 پیسے مل رہے ہیں. شاباش ہے. تو وہ جو ہے اس میں سے وہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے گھر میں جو ہے پنجابی کے اس میں جو ہے وہ بات چیت کی تو آپ کی پاکٹ منی میں سے اتنے پیسے کٹ جائیں گے. اچھا. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، مطلب اس میں ایک شائستگی اور تہذیب، ایک رکھ رکھاؤ، ایک بڑے اور چھوٹے کی اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے. اب اس دفعہ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جو آپ ایونٹس ہوتے ہیں وہ چاہے یہاں کراچی میں ہو رہے ہوں، ابھی سکھر میں آرٹس کاؤنسل کے محمد احمد شاہ صاحب، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز بہت بڑا کام کرتی ہے آرٹس کاؤنسل اور احمد شاہ صاحب. اردو کا یقیناً فروغ ہوتا ہے. عالمی اردو کانفرنس ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا تہوار ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ عالمی مشاعرہ ہے، اس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. میں تھوڑا سا جمال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکناف عالم سے جو شعراء آ رہے ہیں ان کا کھانا پینا، رہنا، سفری اخراجات، یہ کوئی 2-4 ہزار کا تو کھیل ہے نہیں. تو اس کا تخمینہ کتنا بنتا ہے سارا حساب لگائیں تو؟ پہلے تو میں آپ کے پچھلے سوال کا اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا میں بھی کچھ اس میں اضافہ کر دوں. جیسا آپ نے کہا اور ندیم بھائی نے بھی فرمایا کہ مشاعرہ یا مشاعرے ہمیشہ سے کسی بھی زبان کے ہوں اس زبان کے لیے ترقی اور ترویج کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو مشاعرے ظاہر ہے اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے اور یہ تاریخ بہت پرانی ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے اس مشاعرے اور دیگر مشاعرے اس وقت جو ہو رہے ہیں اور زبان کو یہاں سے فروغ بھی ملتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم پچھلے ادوار میں جھانکیں تو اردو کا فروغ جو ہے وہ نثر سے زیادہ ابتدا میں نظم کی صورت میں ہوا اور یقیناً نثر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اس میں تمام شعراء کرام جو آج ہم میں نہیں ہیں اور جو آج موجود ہیں اساتذہ، ان کی وجہ سے اردو کو بہت فروغ ملا. اور ظاہر ہے کہ مشاعرے صرف اس حد تک نہیں ہے. میں نے ایک جگہ یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مشاعرے تو ظاہر ہے کہ کسی کو سراہنے کا نام بھی ہے،
مشاعرے اس یہ شاعر حضرات کو تو اس وقت بھی سراہا جاتا تھا کہ جب جنگ پہ جو ہے بھیجا جاتا تھا لوگوں کو، تو سپہ سالار کے ساتھ ایک وہاں کا جوشیلا شاعر موجود ہوتا تھا جو ان کے خون کو گرماتا تھا. تو شاعر کی ضرورت، جی جی، تو شاعر کی تو ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے. اور جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ تو آپ ظاہر زبان، اب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اور اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اردو کو بھی بہت فروغ ملا اور یہ ملتا رہے گا اس طرح کے پروگرام. میں مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں جملہ لگاؤں گا کہ جو لوگ اردو کے حوالے یا اردو کے خلاف بات کرتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے وہ بھی اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. دوسری بات اس میں جو ہے، میں یہ چھوٹی سی بات جمال بھائی کو میں اس میں انٹرپٹ کرتے ہوئے، کہ یہ چیز برملا کہی جاتی ہے، ہمارے لکھنے والے بھی کہتے ہیں اور پڑھنے والے بھی کہتے ہیں، اور وہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ اردو کے لیے زیادہ کام نثر اور شاعری میں پنجاب کی طرف سے جو ہمارے شعراء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. جی جی بالکل. اس کی ترویج کے لیے، اس کے لیے کام کیا. بالکل بالکل. جو بڑے بڑے نام جو ہے علامہ اقبال فیض صاحب ہیں اور یہ سارے نام، مطلب پنجاب میں کام ہوا. کے پی کے میں بھی اردو مطلب اردو بھی اتنی ہی کیا کہنا چاہیے کشادہ دل ہے جتنا کراچی ہے. سر سوال لیکن وہیں کا وہیں ہے. جی ہاں. تو آپ نے جو سوال کیا، نہیں آپ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھے ہوں کہ آپ ہمیں چورنگی گھمائیں گے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا بالکل ایسا نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یقیناً 1989 کو کمپیئر کر لیجئے آج سے، تو آپ اپنے گھر کے اخراجات ہی دیکھ لیجئے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایک زمانے میں تو مشاعرہ شاید 2-4-5 لاکھ روپے میں ہو جایا کرتا تھا، لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو اس ایئر ٹکٹس ہی میرے خیال سے 50 سے 100 گنا بڑھ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. جی میں وہیں آ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ ان کے انتظامات، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم کسی شاعر کو مدعو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایئر ٹکٹ بھی بھیجتے ہیں. اچھا جو ایئر ٹکٹ بھیجتے ہیں تو اس کو پھر ہم اپنے پاس یہاں پہ ہوٹلز میں ٹھہراتے بھی ہیں، تو اس کی بورڈنگ، لاجنگ اور اس کو واپس بھیجنا، یہ سب ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی باہر سے یہاں سلپ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر امریکہ، کینیڈا، جرمنی، یورپ اور مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، جہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ممالک سے کسی ایک شاعر کو بلا کے اس کی ریپرزنٹیشن اس ملک کی ضرور ہو. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے برسوں میں ہم نے یہاں پہ بھارت سے کافی شاعروں نے حصہ لیا، بلکہ جتنے بڑے نامی گرامی ہندوستان کے شعراء ہیں انہوں نے جا کے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم نے تو ساکنان شعر قائد کے عالمی مشاعرے میں پڑھا ہے، اس کے بعد انہیں ہندوستان میں بہت سراہا گیا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہندوستان سمیت تمام ممالک کے شعراء کو یہاں مدعو کریں اور اس کا عوام جو ہے، سامعین جو ہیں، اس کا لطف اٹھا سکیں. اب پھر ہم دوبارہ آتے ہیں کیونکہ پھر آپ مجھ سے وہی سوال کریں گے. جی تو یہ جیسا میں نے عرض کیا آپ کو کہ وہ ایک بجٹ ہے جو آپ کا بجٹ. اچھا پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس میں یہ جو ان کا بجٹ ہے، جو ہم بجٹنگ اس طرح کرتے ہیں، اس میں ہمیں کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. اچھا تو اس کی اہم اور خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، تو وہ سارے لوگ اپنی طرف سے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اس کے پھر ہم بجٹنگ کر کے اس حساب سے پھر ہم اس کو مشاعرہ منعقد کرتے ہیں. تو اب اس کو اپروکسیمیٹلی ایک فگر اگر دیں گے تو ہم 10 کروڑ سمجھیں، 25 کروڑ سمجھیں؟ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اس کو آپ 70، 80 یا 90 تک پہنچ جاتا ہے، لاکھ تک اس کا بجٹ. یعنی 1 کروڑ کے بجٹ میں آپ عالمی مشاعرہ کر رہے ہیں؟ جی جی 1 کروڑ روپے کے بجٹ میں آپ عالمی مشاعرہ کر رہے ہیں تقریباً. ہاں مورلیس یہی. جی لاک کر دیں. جی بالکل کر دیجئے. ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. 1 کروڑ روپے بجٹ ہے عالمی مشاعرے کا، اور یہ جمال صاحب نے بتایا کہ بزنس کمیونٹی کے تعاون سے اور جو اس ایگزیکٹو باڈی کے اراکین ہیں وہ مل کے کرتے ہیں تاکہ کراچی میں یہ تہوار منایا جا سکے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں بریک سے. ندیم ظفر صاحب، اگر آپ سے ہم یہاں کچھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بار ہندوستان سے
کیونکہ خاص طور پر جو آڈینس ہے آپ کی, جو فیملیز ہیں, ان کو یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ہندوستان کے شعراء کو سامنے سننے کا موقع ملے گا. تو پچھلے تو کئی برسوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ کوئی جو شاعر آ جاتا تھا, لیکن جو ایک خاصا رہا ہے وہ اب چونکہ, لیکن پھر میں ہمیشہ پولیٹیکل, میں نے کہا نا پروگرام میں, تو میں میرے پاس یہ رہتی ہے کیلکولیشن کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو پڑوسیوں سے معاملات بہتر ہوتے ہیں. اس مرتبہ کتنے لوگ ہندوستان سے ہیں جو شاعر آ رہے ہیں؟ دیکھیں منصور, مطلب آپ نے جو کہا کہ ایک حکومت جو ہے اس کی وجہ سے رہتے ہیں, پچھلے سال بھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پچھلے سال بھی ہمارے یہاں 2 شعراء تھے بھارت سے, اس سے پچھلے سال بھی تھے. بھارت سے شعراء جو ہیں ان کے لیے ہم کوشش پہلے دن سے شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک لمبا پروسیس ہے. ہمیں اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ دینی پڑتی ہے, وہ وہاں سے NOC ہوتا ہے, پھر وہ انٹیلیجنس کی جو ہے وہ ان کی پوری وہ پروسیس ہوتا ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں, کیا ہے پروگرام, کیا ہے. تو وہ ایک طویل اس کا جو ہے وہ دورانیہ ہے کہ جو اس میں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ ہم انڈیا سے ہم یہی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہ ہم نے مدعو کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں جس روز تک NOC ہاتھ میں آ کے اور وہاں سے شعراء کرام جو ہے وہ بورڈ ہو کے اور یہاں پہ نہ پہنچ جائیں تو ہمیں شورٹی نہیں ہوتی. تو ہم اپنے ناظرین سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سرپرائز ہے, جب آپ عالمی مشاعرے میں پہنچیں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کون کون سے شعراء جو ہیں وہ بھارت سے آئے ہیں. جمال اظہر جناب, کراچی پاکستان, یہاں بڑی ایک بحث چھڑتی ہے عالمی مشاعرے میں. ہر آدمی جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے, عالمی مشاعرہ پڑھے. سلیکٹ کیسے کرتے ہیں شعراء کو آپ؟ بڑا اچھا سوال کیا منصور بھائی آپ نے, اور ہم تو روز کی بنیاد پہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں سمجھانے کی, لیکن پھر بھی وہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. مسٹر جمال اظہر صاحب, نو ورک نو مسٹیک. جی, تو جب آپ کام کریں گے تو پھر چونکہ ہمارے یہاں کا مزاج, ندیم صاحب آپ تو زیادہ اچھا جانتے ہوں گے, آرٹس کاؤنسل میں آپ نے بڑا وقت گزارا ہے, کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ کرٹیسائز کرتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور تانے بھی سہ رہا ہوتا ہے. جی, آپ سننا تو پڑے گا آپ کو. جی جی جی, شعراء کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے وہ بتا دیں آج. جی, شعراء کی سلیکشن ہمارا ایک سلسلہ ہے, جیسے آپ نے شروع میں پروگرام کے نام لیا ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب. پیرزادہ قاسم صاحب, میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو مجھے میری اصلاح کیجیے گا, کہ ان ابتدائی اراکین میں شامل ہیں جنہوں نے بانیان, جنہوں نے اس مشاعرے کی ابتدا کی, عالمی مشاعرے کی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامتی دے. یہ تاحال ابھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جی کنٹینیو. تو ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب, یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام شعراء کو سلیکٹ کریں. ایک رکنی کمیٹی ہے, اس میں اور بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن فائنل اتھارٹی ہمارے پاس ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب. اور کون لوگ ہیں جو ان کے, وہ دیگر جو اساتذہ شعراء کرام ہیں وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر سحر انصاری ہیں, ڈاکٹر انور شعور صاحب ہیں. تو اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جو ان سے وہ مشورہ ضرور کرتے ہیں. آپ نے تو وہ نام لے دیے جن کے اوپر سوالیہ نشان لگانا میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن جو لگا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے بھی ہاتھ لرزنا چاہیے. جی, مجھے تو نام لیتے ہوئے ہو رہا ہے کیونکہ میرے استاد بھی ہیں دونوں, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم بھی اور ڈاکٹر سحر انصاری, میں نے ان سے پڑھا بھی ہے. تو بہرحال یہ لوگ ہیں, تو جس پہ لوگوں کو یہی ہم سمجھاتے ہیں, ہماری تمام ٹیم, کہ ہم نام ان کو دے دیتے ہیں, پھر وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس نے پچھلے 2 برسوں میں نہیں پڑھا اس کو ہم پڑھوا دیں. ٹھیک ہے, اس میں آگے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن سارا اس میں جو سلیکشن ہے وہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کی طرف سے آتی ہے, اور وہی ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اسی کے نام کو ہم فائنل کر لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے جو خواتین شعراء کے حوالے سے میں کچھ فیس بک کی پوسٹیں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ صرف گلیمر ایڈ کرنے کے لیے ان کو مطلب یہ سوالات اٹھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ. اس میں میں منصور آپ کو اس کو یہاں پہ جو سوال ہے آپ کا, میں تھوڑا سا بیچ میں جواب دوں گا. جی. آپ جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, آپ یہاں پہ کوئی بھی کمرشل جو چیز ہوتی ہے یا آپ کوئی بھی پروگرام پیش کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ مارکیٹ میں ویلیو کیا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں گلیمر ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایسے بھی پروگرامز میں گیا, آپ نے آج مجھے اور جمال اظہر کو بلا لیا, لیکن کئی جگہوں پہ چینل میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک کوئی فیمیل اپنی ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ چینل کے اوپر جو ہے وہ چہرہ دکھائی دے. تو بات یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ نام جو ہے
مطلب وہی والی بات ہے کہ چیز جو ہے، جو چیز ہے کمانڈٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی مشاعرہ ہوتا ہے نا. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مطلب اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا ان اساتذہ کرام کو جو ہے وہ اللہ صحت کے ساتھ رکھے اور لمبی زندگی دے، تو جب تک یہ ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں، افتخار عارف صاحب ہوئے، چاہے پیرزادہ صاحب ہوئے، چاہے سہار انصاری صاحب ہوئے، انور شعور صاحب ہوئے، یا اس سے پہلے جو ہمارے اساتذہ تھے وہ ہر مشاعرے میں ہوتے تھے، وہ 8 10 15 20 لوگ. اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ روٹیٹ ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ندیم ظفر صاحب، جو جتنا میرا مطالعہ ہے صحافتی حوالوں میں، اور وہ کہ 1857 سے لے کر 1957 تک جنرل ڈائر حکمرانی کرتا رہا، یعنی سیاست طاقت کے زور پر حکمران رہی. 1957 کے بعد جنرل ڈائر کا دور ختم ہوتا ہے اور جنرل ٹائر کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی اکانومی ڈکٹیٹ کرانے لگتی ہے. اور جو ہمارے پاس بھی اشتہار لے کر آ رہا ہے نا، وہ آدمی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اشتہار دینے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گلیمر ایڈ کیا جائے. تو یہ اس ایرا کا ایک حوالہ ہے، اس سے تو آپ نہیں بچ سکتے. لیکن پھر سوال وہیں پہ رکے گا جوان صاحب کہ کیا کچھ لوگوں کو اس حوالے سے بھی ایڈ کیا جاتا ہے، وہ چاہے نمک کے برابر ہی ہوں، لیکن وہ جو سوال بنتا ہے جس پہ بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، کہیں نہ کہیں کچھ 19-20 ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ایک ہے، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر کوئی بھی ممالک ہو، اب آج کل کے زمانے میں یہ بات بڑی کامن سی ہو گئی ہے، بڑا عام سی ہو گئی. تو ہر شخص چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے. آپ کے ہاں کی آبادی 50% سے زیادہ ہے عورت کی. نہیں آپ سن تو لیں، آپ میری بات سنیے. تو دیکھیے جب جہاں آبادی زیادہ ہے تو وہاں پہ وہ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں شاعر ہیں وہاں شاعرات بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کے ہاں شاعر بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح شاعرات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بہت بڑی تعداد میں بہت اچھے اشعار کہتی ہیں. تو آپ صرف یہ کہہ کے خواتین کو الگ نہیں کر سکتے کہ وہ کوٹا ہے یا کوئی صرف اس لیے رکھا گیا کہ وہ خواتین ہیں. تو میں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ان کی بھی تمام حقوق ویسے ہی ہیں جیسے باقی مردوں کے ہیں، اور ان کو اپنے مقام کے حوالے سے ان کو موقع بھی ملنا چاہیے. جمال صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی تھی، میں نے بھی وہ نام دیکھے ہیں جو اس عالمی مشاعرے میں شریک ہیں، خاص طور پہ خواتین. اس میں بہت مستند نام ہیں، بہت اچھا شعر کہنے والی خواتین ہیں. سبین سیف ہیں، ناصرہ زبیری ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اسی ریحانہ روحی ہیں. تو یہ تو میں صرف اس بات کو اس سے لنک کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بحث در بحث بھی چلتی ہے نا. میرا سوال اس سے لنک کر رہا تھا کہ کیا جو اشتہار دینے والی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے کوئی نوکنگ ہوتی ہے کہ یار ندیم ظفر صاحب کو پڑھوا لو یا منصور ساحر کو پڑھوا لو؟ ایسا تو کوئی دباؤ نہیں آتا؟ دباؤ آتا ہے، میں منع نہیں کروں گا. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس طرح ہر ادارہ ہے، ضرور آتا ہے. لیکن ہمارے لیے وہ دباؤ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے جید اساتذہ ہیں. تو ہم اپنے تک تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جا کے آپ پیرزادہ صاحب سے، صاحب کے پاس جانے کی وہاں کوئی بھی نہیں جاتا اور وہ ساری چیزیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دباؤ نہیں آتا، دباؤ ضرور آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم بھائی جی، یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. آج کا نوجوان اچھا شعر کہہ رہا ہے. کیا عالمی مشاعرہ کرنے والے نوجوانوں کو مکمل نمائندگی دیتے ہیں؟ اس عالمی مشاعرے میں کتنے نوجوان ہیں جن کو آپ اس بار پڑھوا رہے ہیں؟ منصور، نوجوان بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھی نثر کر رہے ہیں جی. لیکن ایک جو چیز جو ہے جو اس وقت جو مطلب جس کا خلا ہے اور یہ نوجوان اس طرف جو ہے وہ اپنے توجہ نہیں دے رہے، وہ یہ کہ پہلے وقت میں جو تھا، میں مطلب ان سے سب سے یہ کہتا ہوں جو میرے پاس آتے تھے جب میں آرٹس کونسل میں تھا، نئے لکھنے والے شاعر کے جی ہم ہیں، ہمیں مشاعرے میں بلا لیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی کوئی مشاعرہ جو ہے وہ خود لائیو سنا؟ انور شعور صاحب کو سنا؟ پھر ان کا نہیں جی ہم نے لائیو مشاعرہ سنا، ہم تو فیس بک پہ لکھتے ہیں، میرے اتنے فالوور ہیں، فیس بک پہ تو میر و غالب سے بڑے شاعر ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شاعر کو سننا نہیں چاہتے، اس اپنے سینئر کو،
آپ سیکھنا نہیں چاہتے, وہ کسی سے اصلاح نہیں لینا چاہتے کہ کسی سینئر کو اپنا کلام دکھائیں. ابھی جو ہم نے 1-1.5 مہینہ پہلے جو نوجوانوں کا مشاعرہ کیا, جس میں سے جو ہے وہ 2 نام شاید ہیں جو کہ پچھلے سال بھی 2 نام یا 3 نام تھے, اس سال 2 نام ہیں جو کہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے. تو اس میں جو ہے وہ سحر انصاری صاحب نے بھی جو ہے ان کو یہ آخر میں کہا کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے, کسی کے لیے بھی, کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے اور وہاں سے کیا سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ اہمیت ہے صحبت کی کہ آپ کوئی بہت بڑی ڈگری لے لیں. تو وہ تعلیم کا اتنی اہمیت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی تربیت نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ صحبت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں. تو یہ والی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ لیک کر رہی ہے. شاعر بہت اچھے ہمارے یہاں ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں, لیکن ان کو ایک گائیڈ لائن کی, مطلب ایسا ہی ہے نا جس طرح آپ جو ہے وہ پڑھائی جب شروع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یونیورسٹی میں کیوں داخلہ نہیں لے لیتے, آپ اسکول میں جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, بتدریج تمام مراحل طے کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہی ہوتا ہے. تو ہر جگہ کی تعلیم ضروری ہے. اگر آپ لکھ رہے ہیں, نثر چاہے لکھ رہے ہیں, چاہے آپ نظم لکھ رہے ہیں, اور اس میں کوئی کسی کو شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی ایک چیز اگر نہیں آتی تو میں آپ سے پوچھوں گا, اگر تو میرے علم میں اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جمال صاحب, انہوں نے ذکر کیا ندیم صاحب نے کہ نوجوانوں کا مشاعرہ کرایا گیا اور اس میں سے پھر کچھ سلیکٹ ہوئے. تو یہ کیا کرائیٹیریا ہے, نوجوانوں کا مشاعرہ کہاں کرا لیا آپ نے, کب کرا لیا, کیسے کرا لیا, وہ کچھ میرے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے. جی, آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا اسی پروگرام میں. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں, اس میں بچے بچیاں تو فیس بک کے ذریعے, فون کے ذریعے, کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور ایک بہت ہی لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے, وہ آج تک جاری ہے اور مشاعرے تک جاری رہے گا. تو ہم نے یہ سوچا آج سے کوئی 2-3 برس پہلے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو ایک جگہ بلا لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے اپنے ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرے کے پلیٹ فارم سے پڑھواتے ہیں. تو یہ تجربہ ہمارا 2 سال پہلے بڑا کامیاب رہا, لوگوں نے بہت سراہا. اور کیونکہ ہم تمام نوجوان شعراء کو تو نہیں پڑھا سکتے, تو ہم نے ان کو ایک جگہ مدعو کیا اور ان سے وہ شعر سنے. اچھا, خاص بات یہ تھی اس مشاعرے کی جو کہ نوجوانوں کو بھی بہت اچھی لگی اور حیران بھی ہوئے, کہ اس کے سامنے جو تھے وہ تمام اساتذہ تھے. بھائی سبحان اللہ. جس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم, پروفیسر سحر انصاری, انور شعور, شامی صاحب, خواجہ رضی حیدر صاحب, یہ تمام لوگ جو ہیں آپ کے ہمارے ڈاکٹر شاداب احسانی, ہاں ڈاکٹر شاداب احسانی, یہ تمام لوگ اس کے سامنے تھے. اور یہ 40 نوجوان شعراء انہوں کو کلام سنایا. اس میں سے پھر انہوں نے جو مناسب سمجھا ان کو, تو 2 شعراء کو سلیکٹ, ایک ڈاکٹر مانا ہے اور ایک میں نام فروغ صاحب ہیں, مجھے نام صحیح سے یاد نہیں, میرا فروغ صاحب ہیں. تو ان کو سلیکٹ, فروغ اظہار, جی, ایک ولید ہے, ہاں. تو 3 لوگ ہیں, ان کو سلیکٹ کر کے ہم نے پھر ان کے اس کے لیے سلیکٹ کیا مشاعرے کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ تھا جو پچھلے 2 سال پہلے سے شروع ہوا اور اس دفعہ بھی ہم نے یہ کیا. اس کا یقیناً نوجوان شعراء کو فائدہ بھی ہوگا اور آنے والے دنوں میں شاعری کو اور یہاں پہ کراچی سے میں رہنے والے شعراء کو, سامعین کو, ہر ایک کو فائدہ ہوگا. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ ہے جو چلتے رہنا چاہیے. اس کا ایک ہم نے داغ بل ڈالی ہے. باقی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی قسم کے مشاعرے ہر کوارٹر میں ہم کرا سکیں, کیونکہ ہم پہ بہت پریشر ہے ہر طرف سے کہ بھائی میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی ندیم صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ساکنان شہر قائد والا ایک حوالہ جو ہے یہ سال کا ایک تہوار جو ہے ہمیں دے رہا ہے. اچھا, جب آپ کے ساتھ بزنس کمیونٹی بھی جڑی ہوئی ہے, شہر کے معززین بھی جڑے ہوئے ہیں اور استاد بھی جڑے ہوئے ہیں, اساتذہ آپ کے ساتھ ہیں, ساکنان سال میں ایک ایونٹ کیوں کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں پھیلانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا, کچھ اور نیا کرنے کی, نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کے جذبوں کو مہمیز دینے کے لیے کچھ اور کوئی ہے پلان؟ دیکھیں بالکل ہے. اس دفعہ یہ جس طرح بھی جمال بھائی نے کہا کہ اس رخ پہ بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی, بات چیت ہوئی, اور ہم جو ہے یہ اس چیز کو شاید مطلب سوچ رہے ہیں اور اس کو کرنے میں کامیاب ہوں آگے, کہ ہم جو ہے وہ ایک سہ ماہی کوئی سلسلہ رکھیں اور ہم جو ہے وہ صرف شاعری کے اوپر ہی نہ رہیں, نثر کی طرف کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں
شامل کریں. جی بالکل. اور ہم اسی طریقے سے جو ہے یہ شاعری یہ والی ہے, مزاحیہ شاعری بھی ایک شاعری ہے جو کہ بالکل اس کو جو ہے اور اس وقت تو ضرورت ہے. میں نے ابھی عید پہ میرا پولیٹیکل شو ہے, لیکن میں نے چونکہ کلرز ڈالنے ہوتے ہیں تو میں نے مزاحیہ شعراء مدعو کیے اپنے شو میں اور ان سے کلام سنا اور سنایا انہوں نے, اور ناظرین نے بڑا پسند کیا. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, جو چیز آڑے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساکنان شہر قائد کی جو تنظیم ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ سب اپنی اپنی روزمرہ زندگی کے اخراجات کو, اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں ملازمت کا سلسلہ کو یا کوئی اپنی مصروفیت کا سلسلہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک مستقل جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے اور وہ چیزیں مستقل کوئی اس کا مطلب دفتر بنایا جائے اور وہاں پہ ایک آفس ہو اور پھر اکاؤنٹ سارے چیزیں ہوں. اور یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ بزنس کمیونٹی ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں, تو وہ مطلب اس میں ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں اور وہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج تک سلسلے چل رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی گرانٹ آتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو مطلب بچت میں نہیں آتے, تو وہ مطلب ظاہری بات ہے ایک اس کے لیے پھر اخراجات ہیں نا, جب آپ دفتر چلائیں گے. ایسا ہی ہے بالکل, اور آپ جو ہے وہ دفتر میں لیکن چیزیں سسٹمائز تو کی جا سکتی ہیں. اس میں سرکار بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیلپ فل ہو جاتی ہے, جیسے جس کی بہت واضح مثال آرٹس کاؤنسل آف پاکستان ہے, کراچی پیس کلب ہے, اور اس طرح کے اور ادارے ہیں جن کو سرکار گرانٹ کرتی ہے. جمال صاحب, سارے معاملات ٹھیک ہیں, آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, روٹی روزی کے معاملات دیکھتے ہیں, 1 کروڑ روپے جو آ گئے وہ پورے کے پورے خرچ کر دیتے ہیں یا کچھ بچا بھی لیتے ہیں؟ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم بچا پائیں, لیکن مشاعرہ ختم ہونے تک وہ تمام ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو یقین مانیے کہ جو کام ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کرنے کا, آپ ایک ایسے رفلی ایک آئیڈیا میں ہم لے لیں کہ 1 کروڑ روپے کا بجٹ آیا, پچھلے سال کی ہم بات کر لیتے ہیں, پچھلے 1 کروڑ روپے کا بجٹ آیا اور 1 کروڑ روپے کا بجٹ ختم ہو گیا. یہ تو ایک وہ مثال, ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ بیگم صاحبہ بڑی زیادہ خرچیلی تھیں اور وہ جو بھی میاں صاحب لا کے دیتے وہ ختم ہو جاتا. انہوں نے کہا بیگم ایسے نہیں چلے گا, یہ تو آپ حساب رکھیں اور حساب لکھ کے دیں کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے گھریلو اخراجات کی مد میں دیے, تو آپ نے وہ کہاں خرچ کیے. انہوں نے ایک ڈائری بھی دے دی. ڈائری دینے کے بعد اگلا مہینہ جب آیا تو انہوں نے کہا ذرا حساب دو, تو ایک صفحے پہ لکھا تھا 1 لاکھ روپے وصول پائے, دوسرے پہ لکھا تھا 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے اور ہم کمیٹی کے آگے وہ سارا حساب کتاب دیتے بھی ہیں, جس میں تو ہماری ایک جو کمیٹی ہے آرگنائزنگ کمیٹی, اس کے ساتھ ہم یہ ڈسکس بھی کرتے ہیں. پچھلے سال 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کچھ بچائے تھے نہیں بچائے تھے, یعنی پچھلے بچت کیا ہوئی وہ بتا دیں. بچت نہیں ہو پاتی ہے, 30,000 روپے کی بچت نہیں. اصل میں آپ اس 1 کروڑ کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ پچھلی دفعہ کتنا خرچ ہوا. آپ نے تو ایک ایکس اماؤنٹ, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 10 روپے کی بچت آتی ہے یا نہیں آتی. اصل میں یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ ہم کو بعد میں بہت سارے ایسے بلز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پڑ جاتے ہیں, اور حقیقت ایسا ہی ہے, نقصان ہو رہا ہے. جی ایسا ہی ہے. جی جی جی, کروڑ کا بجٹ رکھتے ہیں. صرف کہنے اور سننے کا سوال یہ تھا ناظرین, جیسے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس ہائپ کو اور کریٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عالمی مشاعرہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت بڑا تہوار ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں محمود خان اور ان کی ٹیم کو, لیکن وہ ان لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ضروری ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر سوال اٹھاتے ہیں. تو میرے اس شو کے ذریعے الحمدللہ جو سینکڑوں ہزاروں ویوز آئیں گے, لوگ دیکھیں گے, تو اس میں بھی یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپے صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں ناظرین. 1 کروڑ روپے کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں ان دی اینڈ جب سارا معاملہ نمٹایا جاتا ہے, سارا معاملہ نمٹانے کے بعد شاید جمال اظہر اور ندیم ظفر صدیقی, ان کے دیگر رفقا اور محمود خان کو شاید جیب سے پیسے دینے پڑ جاتے ہوں گے. صورتحال یہ ہے. ایک آخری سوال, اس کے بعد میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا, کہ اس سارے پروسیس میں جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان میں مطلب وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے ادارے ہیں, اور کن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ؟ جی, اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہم شہر کی انتظامیہ, جس میں سب سے پہلے ہم شہر کے میئر صاحب کا, یہاں کے کمشنر صاحب کا, اور ہماری پولیس, ٹریفک پولیس اور رینجرز اور دیگر ایجنسیز کا,
ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن کے تعاون سے، اور خاص طور سے ایکسپو سینٹر کا کہ جو ہمیں اتنا بڑا پروگرام جہاں ہم کرتے ہیں، اور ان کے تمام تر لوگ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے وہاں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے انتظامات کے لیے جیسے مشاعرہ 20 اپریل کو ہے تو ہمیں انتظامات 19 اپریل کی صبح سے شروع کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اور اس کی ڈسمینٹلنگ کے لیے ہمیں اگلا دن بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہاں سے ہم کچھ سمیٹ کے لے جا سکیں. تو اس میں تمام ان اداروں کا ہمیں تعاون درکار ہوتا ہے. تو میرے خیال سے میں نے تمام نام لے لی. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جی ان کا بہت ہمارے لیے جو ہے وہ تعاون ہوتا ہے کہ جو کہ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے بھی اور مشاعرے کے بعد بھی. ایک اس کے جو ہے وہ کئی مطلب روز تک اور ہفتے تک اس کے مختلف میگزین میں، اخباروں میں اس کے جو ہے وہ پورے صفحے جو ہے وہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جو فری لانس کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں کام سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بھی، وہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پوری کوریج کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی، یہ کارڈ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہی کارڈ آپ کا کارڈ ہے. اس کارڈ کو دکھا کر آپ داخل ہو سکتے ہیں. واضح کیا جمال صاحب نے بھی، ندیم صاحب نے بھی، کہ عالمی مشاعرے میں شرکت کی نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی ٹکٹ ہے، نہ کوئی پارکنگ کی فیس ہے، نہ کسی بھی چیز کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس تہذیبی روایت کے امین یعنی مشاعرے کو انجوائے کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.